अमर बेल। नहीं, ये काम वो नहीं करेंगे। बराह रास्त हमारी सीटों पर आकर नहीं बैठेंगे। ये तो गालियाँ खाने वाली जगह है। यहाँ आकर वो आवाम से गालियाँ क्यों खाएं? वो बस हमें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अवाम भी खुश कि भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं आर्मी पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए। इस पर उमर ने कहा, और ऊपर से हमारा महकमा मुंह उठाए सोचे समझे बगैर धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस और सर्कल्स जारी कर रहा है। फर्माबरदारी और ताबेदारी के लिए सबक पढ़ा रहा है हमें। उमर को अपने महकमे के अफसरान बाला पर एतराज़ हुआ। उनकी मजबूरी है, वो क्या करें? अगर ये ना करें तो कौन हुकूमत से मुखासमत मोल लेना चाहेगा, और वो भी अपनी जॉब और अपने कैरियर को दांव पर लगाकर। सबसे बेहतर तरीका अपनी जान बचाने का यही है कि सर झुकाओ, ऊपर वालों की हाँ में हाँ मिलाओ और अपनी जान बचाओ। माइट इज़ राइट, और इस वक्त ये माइट किसके पास है सभी जानते हैं, एक कदरे जूनियर अफसर ने कहा। और ये मुकाबला करते हैं हमारे साथ और नसीहतों के टोकरे लेकर आ जाते हैं। जितना काम पुलिस का एक सिपाही करता है उतना फौज के एक जवान को करना पड़े तो उन्हें पता चले। 12-12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी उन्हें मिलता क्या है? न बीवी बच्चों को कोई सहूलतें होती हैं, न खुद उसे, और जो आम लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है वो अलग। और ये जिन्हें बच्चों की तालीम से लेकर उनके इलाज तक की सहूलतें दस्तयाब होती हैं और घर के राशन तक पर रियायत मिलती है, ये हर कदम पर अपना और उनका मुकाबला करने खड़े हो जाते हैं। ये भी ज़रा उसी 4-5 हज़ार में इन तमाम सहूलतों के बगैर धक्के खाते हुए आवाम की खिदमत करें तो फिर भी मैं मानूँ कि हाँ भाई, बड़ा जज्बा और डिसिप्लिन है इनमें। वाकई हुब्बुल वतनी पाई जाती है। एक और ऑफिसर ने तनफ़ुर भरे अंदाज में कहा। बहरहाल ये बात तय है कि कम से कम मैं अपने कामों में उन्हें मुदाखलत के लिए खुली छुट्टी नहीं दूंगा। मुझे उन्हें सर पर नहीं चढ़ाना, उमर ने जैसे हतमी अंदाज में कहा। अब इसकी वजह से सर्विस रिकॉर्ड ख़राब होता है तो हो जाए। गले में रस्सी बांधकर कम से कम मैं किसी के सामने मैं नहीं कर सकता। अगर यही काम करना हो तो फिर इस सर्विस में आने के बजाय कहीं और बैठा होता, उमर ने जैसे अपना फैसला सुनाते हुए कहा। वहाँ बैठे हुए दूसरे किसी ऑफिसर ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, मगर उनके चेहरों के तासुरात वाज़ेह तौर पर ये बता रहे थे कि वो सब ही आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन इसी किस्म की हिकमत अमली अपनाने वाले थे। और उमर ने अपना ऐलान कर दिया था। मेरा नाम मेजर लतीफ़ है। मेरे टीम के बारे में आपके पास नोटिफिकेशन और तफसीलात तो पहले ही पहुंच गई होंगी। उमर जहांगीर खामोशी से बेतासुर चेहरे के साथ मेज़ के दूसरी तरफ बैठे हुए खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी ही उम्र के इस मेजर पर नजरें जमाए बैठा रहा, जो बड़े मैकानिकी अंदाज में चंद फाइल सामने टेबल पर रखे पिछले 5 मिनट से मुसलसल बो रहा था। वो कुछ देर पहले 2 दूसरे फौजियों के साथ उसके ऑफिस पहुंचा था और खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस इन 3 अफराद के वहां पहुंचने पर उसके अमले में जो हड़बड़ मची थी उसने उमर जहांगीर की नागवारी में इजाफा कर दिया था। वो तीनों आज पहली बार वहां आए थे और अगरचे वहां आने से पहले उमर जहांगीर को उनके बारे में मुतला किया गया था और उसने अपने मातहत अमले को भी आर्मी मॉनिटरिंग टीम की आमद के बारे में बता दिया था। और यकीनन उसका अमला बहुत मोहतात हो गया था। उन्होंने अपना रिकॉर्ड वगैरह भी दुरुस्त करने की कोशिश की थी, मगर इसके बावजूद इन तीनों के वहाँ आने पर उमर जहांगीर ने इनकी हवास वाख्तगी देख ली थी। वो लाशऊरी तौर पर खौफजदा थे। अब वो मेजर उसके ऑफिस में उसके सामने बैठा उसे आइंदा आने वाले दिनों में अपने लाए अमल के बारे में मुतला कर रहा था। वो यकीनन खासा होमवर्क करके आया था और उमर के लिए ये कोई नई बात या अनोखी बात नहीं थी। उन लोगों का इंटेलिजेंस का निज़ाम अपना फाल और मौसर था कि चंद घंटों के अंदर वो अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते थे। इसलिए वो तकरीबन उसके ज़ेरे एहतमाम आने वाले हर पुलिस स्टेशन के बारे में बुनियादी मालूमात रखने के अलावा उनकी कारकर्दगी के बारे में भी खासा इल्म रखता था। अब लब और लहजे में वो कोई बहुत ज़्यादा दोस्ताना मिजाज का हामिल नहीं था, और ये शायद आर्मी में होने की वजह से था या फिर इस जिम्मेदारी की वजह से जो उसे सौंपी गई थी। वो किसी लगी लिपटी के बगैर बात कर रहा था और उमर जहांगीर के चेहरे पर वक्तन फ़वक्तन उसके तबसरों पर उभरने वाले नागवारी के तासुरात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए था।
خاصے لوازمات کے ساتھ سرو کی جانے والی اس چائے نے بھی اس کے اس انداز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جو عمر جہانگیر کے ماتحت عملے نے خاصی عاجزی اور مستعدی کے ساتھ انہیں سرو کی۔ اپنے سامنے پڑی فائلز کو باری باری کھولے وہ تنبیہی انداز میں عمر جہانگیر کو اپنے اختیارات اور ذمہ داریوں کے ساتھ ان چیزوں سے آگاہ کرتا گیا جو اسے آئندہ آنے والے دنوں میں انجام دینی تھی۔ عمر جہانگیر چائے پیتے ہوئے کسی قسم کے تبصرے کے بغیر بڑی خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا گیا۔ جب اس لمبی چوڑی گفتگو کا اختتام ہوا تو عمر جہانگیر نے بڑے دوستانہ انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں اختلافات کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے پورا تعاون حاصل رہے گا، نہ صرف میری طرف سے بلکہ میرے عملے کی طرف سے بھی، اور آپ کے اس نگرانی کے کام سے مجھے خاصی مدد ملے گی، بلکہ خاصی آسانی ہو جائے گی کہ مجھے اپنے عملے کی کارکردگی کا پتہ چلتا رہے گا اور میں ان کی خامیوں سے آگاہ ہوتا رہوں گا۔ عمر نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھے میجر کے چہرے پر نظر دوڑائی جو اس کے آخری چند جملوں پر اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ عمر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہتا اس میجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ تھوڑی غلط فہمی ہے جو ہونی تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ میں نے آپ کو خاصی لمبی بریفنگ دی ہے، مگر پھر بھی آپ کو ہو گئی ہے۔ ہم آپ سمیت آپ کے عملے کو مانیٹر کرنے آئے ہیں، آپ کو اسسٹ کرنے نہیں۔ کھردرے لہجے میں کہے گئے ان جملے نے چند لمحوں کے لیے عمر کو خاموش کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے ہوں گے، اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ میری ٹیم یہاں آپ کی مدد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا اپنا عملہ کافی ہے، آپ انہیں پر اس معاملے میں انحصار کریں تو بہتر ہے۔ اس میجر کے ترکش میں ابھی خاصے تیر باقی تھے۔ ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ورکنگ فیئر اور بہتر ہو، اور یہ اس شہر کے پولیس کے سربراہ کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کا عملہ اس ذمہ داری کو کس طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ وہ میجر شاید محمود ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینے کے مقولے پر عمل کرنے میں یقین رکھتا تھا، یا پھر گربا کشتن زر و زوال پر عمل پیرا تھا۔ کمرے میں موجود اپنے ماتحت پولیس آفیسرز کے سامنے عمر جہانگیر نے اپنی حدت محسوس کی۔ کچھ دیر پہلے کا دوستانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس نے چند سیکنڈز میں بدل دیا تھا۔ میں جس طرح کام کر رہا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا۔ آرمی مانیٹرنگ ٹیم کی مانیٹرنگ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں، اتنے ہی اچھے طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے ممکن ہے، کیونکہ میں اپنا کام سیکھ کر یہاں آیا ہوں اور اس سارے نظام کو آپ سے بہتر جانتا ہوں، اور جہاں تک عملے کی کارکردگی کا تعلق ہے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر اس سے زیادہ بہتری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آرمی میں۔ اس میجر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اور اس بہتری کے لیے میں خاصی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اس شعبے میں آئے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح آپ لوگ سرو کر رہے ہیں۔ اس بار اس میجر نے اپنی کرسی پر ایک بار پھر پہلو بدلا۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہم اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں، عمر نے مل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے میجر نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ یقیناً اس نے عمر کے بارے میں اپنی رائے بدلنی شروع کر دی تھی۔ آپ سے اب آئندہ ملاقات تو رہا ہی کرے گی، تو تفصیل سے باقی معاملات بھی گفتگو ہو جائیں گے۔ آج کے لیے تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ میرے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینا چاہیں تو میں سی پی کو ہدایت دیتا ہوں، وہ آپ کو ریکارڈ سمیت باقی چیزوں سے آگاہ کر دے گا اور آپ گھوم پھر کر بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی ملاقات میں تفصیل سے بات کریں گے۔ عمر جہانگیر نے اپنے انداز سے انہیں یہ جتا دیا تھا کہ اب انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ میٹنگ بہت لمبی ہو گئی تھی۔ جملے کو یہیں ختم کرنے پر اس نے اتفاق نہیں کیا بلکہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کے وزٹ کے بارے میں ہدایات بھی دینے لگا۔ میجر لطیف اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھ موجود دوسرے فوجی بھی کھڑے ہو گئے۔ عمر نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ٹیبل کی دوسری طرف موجود میجر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میجر لطیف نے تکلفاً یا شاید رسماً اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مصافحہ کیا۔ آپ سے آئندہ آنے والے دنوں میں خاصی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ عمر جہانگیر نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا دیا تھا کہ یہ صرف رسمی جملہ نہیں تھا، وہ یقیناً اسے وارننگ دے رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں، اگر ان ملاقاتوں سے اس سسٹم میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہم ضرور ملا کریں گے۔
عمر نے اسی مصنوعی مسکراہٹ کو کچھ مزید گہرا کرتے ہوئے کہا۔ میجر لطیف نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف میز پر پڑی ہوئی فائلز اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آفس سے نکل گیا۔ عمر نے کمرے میں موجود ڈی ایس پی بدر جاوید کو اس کے نکلتے ہی درستی سے کہا، مجھے اس میجر اور اس کمیٹی کے تمام لوگوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے، ہر قسم کی انفارمیشن، فیملی بیک گراؤنڈ سے لے کر ہر پوسٹنگ تک، مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ بدر جاوید نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے سر، سارے پولیس اسٹیشن سے کہو اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کریں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی میں برداشت کروں گا۔ دس مین از گوئنگ ٹو گیو اس اے ویری ٹف ٹائم۔ اس نے میجر لطیف کے بارے میں تبصرہ کیا، یہ گڑے مردے اکھاڑنے اور بال کی کھال اتارنے والا آدمی ہے اور خاصا بغض پالنے والی ٹائپ میں سے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں اس کے سامنے شرمندگی کا شکار ہوں۔ عمر جہانگیر نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی سر۔ بدر جاوید نے ایک بار پھر یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ظفر، تم اندر آؤ۔ اس نے اپنے پی اے کو انٹرکام پر اندر آنے کی ہدایت دی اور پھر انٹرکام کا ریسیور رکھ کر اس پورے رپورٹ کے بارے میں سوچنے لگا جو میجر لطیف سے ہونے والی اس پہلی ملاقات کے بارے میں تیار کرنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے آفس میں پہنچ کر میجر لطیف بھی اسی جوش و خروش سے اس میٹنگ کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کا سوچ رہا ہوگا۔ جنید کے گھر والے کل کھانے پر آ رہے ہیں۔ شام کی چائے پر نانا نے علیزہ کو بتایا۔ علیزہ نے معمول کے انداز میں انہیں دیکھا۔ جنید کے گھر والوں کا ان کے یہاں آنے پر کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نانو اکثر انہیں اپنے ہاں مدعو کرتی تھیں اور خود جنید کی امی بھی ان دونوں کو اپنے یہاں کھانے پر بلاتی رہتی تھیں، اس لیے علیزہ نے کسی خاص رد عمل کا اظہار کیے بغیر چائے پیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اسی سلسلے میں آ رہے ہیں۔ نانو نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چائے پیتے پیتے رک گئی۔ شادی کی تاریخ؟ اس نے تعجب سے کہا۔ نانو کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ 1 سال گزر چکا ہے علیزہ، وہ لوگ منگنی کے 1 سال بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ نانو نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ علیزہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ میز پر رکھ دیا۔ مگر جنید تو مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، اس نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا، یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں؟ نانو نے قدرے بے نیازی سے چائے کا ایک کپ بناتے ہوئے کہا، پھر بھی اسے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی، یا پھر فری ہی کچھ بتا دیتی۔ میں پچھلے ہفتے ہی ان کے گھر پر تھی اور پھر ابھی پرسوں میری اس سے بات ہوئی ہے۔ علیزہ نے جیسے خود کلامی کی۔ اب کل کھانے پر آ رہے ہیں تو تم خود ہی اس سے پوچھ لینا کہ کیوں اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ لیکن مارچ میں وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں تو میں نے تمہیں چند ماہ پہلے بتایا تھا۔ نانو کو اچانک یاد آیا۔ علیزہ نے کچھ کہے بغیر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اچھا ہی ہے، جتنی جلدی میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں اتنا ہی اچھا ہے، نانو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا شادی چند ماہ آگے نہیں ہو سکتی؟ علیزہ نے اچانک کہا۔ چند ماہ آگے مگر کیوں؟ نانو نے کچھ چونک کر پوچھا۔ وہ کچھ جواب نہیں دے سکی۔ چند ماہ آگے کس لیے؟ نانو نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ بس ایسے ہی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کوئی مناسب بات تو نہیں ہوگی یہ؟ وہ لوگ شادی آگے کرنے کی وجہ جاننا چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ علیزہ کی بات پر نانو مسکرائیں۔ جنید کی امی جانتی ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ وہ کیسے جانتی ہیں؟ مجھ سے ہر دوسرے تیسرے دن رابطہ ہوتا رہتا ہے ان کا، میں خود انہیں بتاتی رہتی ہوں، نانو نے کہا۔ آپ بھی نہ نانو۔ بس علیزہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کوئی دوسرا بہانہ بھی تو کر سکتی ہیں، علیزہ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ابھی مجھے سمینا اور سکندر سے بات کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ سمینا کب باہر سے آ سکتی ہے، پھر سکندر کی مصروفیات کا دیکھنا ہے، ڈیٹ تو اس کے بعد ہی طے کی جائے گی، نانو نے کہا۔ اور اگر ممی نہیں آ سکیں یا انہیں ڈیٹ آگے کرنے کو کہا تو؟ علیزہ کو اچانک خیال آیا۔ نہیں، سمینا ایسا کچھ نہیں کہے گی، میں اس سے پوچھ کر ہی اس کی سہولت کے مطابق تاریخ طے کروں گی، اور اس کے نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں آئے گی؟ نانو نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی نانو، بہتر ہوتا اگر آپ چند ماہ اور انتظار کر لیتی۔ آخر کس لیے؟ بس ویسے ہی، جنید کو تھوڑا اور جان لیتی میں، اس نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ تم جنید کو بہت اچھی طرح جان چکی ہو۔ 1 سال کافی ہوتا ہے کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لیے، اور جنید اس طرح کا لڑکا تو نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ محتاط ہونا پڑے، نانو نے قدرے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔
میرا خیال تھا تمہارے اس کے ساتھ خاصی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ ہاں وہ اچھا ہے، مگر انڈرسٹینڈنگ، وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ انڈرسٹینڈنگ کیا؟ نانا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، علیزہ نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نانو بھی الجھ گئی۔ تم نے پہلے کبھی جنید کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی، تم تو ہمیشہ اس کی تعریف ہی کرتی رہی ہو۔ ہاں میں نے آپ سے کبھی اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی، اور میں اس کی تعریف ہی کرتی رہی ہوں، اس نے انہی کے انداز میں کہا۔ اور تمہیں اس کی فیملی بھی بہت پسند ہے۔ ہاں مجھے اس کی فیملی بھی پسند ہے، بلکہ میرا تو خیال تھا کہ تم مینٹلی بہت پہلے ہی ان کے ہاں ایڈجسٹ کر چکی ہو۔ ہاں میں مینٹلی پہلے ہی ان کے ہاں ایڈجسٹ کر چکی ہوں، اس نے کسی روبوٹ کی طرح میکانیکی انداز میں یکے بعد دیگرے ان کے تمام جملے ان کے پیچھے دہراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آخر پرابلم کیا ہے؟ نانو نے قدرے اتائے ہوئے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں پرابلم کیا ہے، مگر میں بعض دفعہ جنید کو سمجھ نہیں پاتی، اس نے کچھ بے بسی سے کہا۔ مثلاً کیا کچھ سمجھ نہیں پاتی تم اس کے بارے میں؟ نانو نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ اپنی فیلنگز کا اظہار کیسے کروں، مجھے یہ بتانا مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے رویے کی کیا بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس بعض دفعہ اس کا پوائنٹ آف ویو میری پوائنٹ آف ویو سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نانو نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ اتنی اہم تو نہیں۔ نقطہ نظر میں فرق ہونا، تمہارا نانا اور مجھ میں بھی تقریباً ہر بات پر اختلاف رائے موجود تھا، مگر اس کے برعکس ہم نے 50 سال کا عرصہ اکٹھا گزارا اور خاصی ہنسی خوشی زندگی گزاری، انہوں نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ آپ دونوں کی شادی کس کورٹ شپ کے بغیر ہوئی تھی؟ ایک سیدھی سادی ارینج میرج، ورنہ شاید ایک دوسرے کی نیچر کو اتنا مختلف دیکھ کر آپ دونوں بھی شادی نہ کرتے، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکی ہوں، جبکہ آپ دونوں کو بعد میں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلا، علیزہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بعد میں یہ سب پتہ چلا، مگر پہلے بھی پتہ چلتا تو بھی کچھ زیادہ فرق نہ پڑتا، مجھے اور پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی شادی کرنا پسند کرتے، نانو نے خاصی قطعیت سے کہا۔ ہی واز اے نائس مین ٹو لیو ود، علیزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اور جنید کے بارے میں بھی میری رائے اتنی ہی اچھی ہے جتنی تمہاری نانا کے بارے میں، بلکہ کئی اعتبار سے وہ تمہارے نانا سے بہتر ہے، نانو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مثلاً غصے کے معاملے میں وہ شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہے۔ ہاں شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہے، مگر غصہ بہرحال اسے آتا ہے، علیزہ نے انہیں بتایا۔ نارمل بات ہے، کسے نہیں آتا، مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب بات پہ بات آتا ہے، نانو نے لاپرواہی سے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ بہت خیال رکھنے والا آدمی ہے، علیزہ خاموش رہی۔ خوش مزاج ہے، فضول بحث نہیں کرتا اور چھوٹے موٹے اختلافات کو نظر انداز کر دیتا ہے، تمہارے نانا میں یہ چاروں خصوصیات نہیں تھیں، نانو نے یکدم مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شارٹ ٹیمپرڈ تھے اور مجھے اس کا اندازہ بہت شروع میں ہی ہو گیا تھا، خوش مزاجی بھی ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، وہ خاصے کم گو تھے، صرف ضرورت کے وقت ہی بولنا پسند کرتے تھے، اور اگر ان کے مزاج میں کچھ شگفتگی آئی تھی تو جاب سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اپنے بڑھاپے میں، اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، بہت محتاط رہنا پڑتا تھا ان سے بات کرتے ہوئے، ورنہ وہ چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور پھر خاصے عرصے تک وہ چھوٹی سی بات ان کے ذہن میں اٹکی رہتی تھی، اور بحث کے وہ کس حد تک شوقین تھے یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، نانو نے اپنا کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نہ صرف بحث کرنے کے شوقین تھے، بلکہ معمولی باتوں پر بحث کرنے کے شوقین تھے، اور اپنی بات پر اڑ جانے والوں میں سے تھے، دوسرا چاہے انسائکلوپیڈیا سامنے رکھ کر بات کرتا ہو، وہ میں نہ مانوں کہ مصداق ہی چلتے، مجال ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت دے دیتے، اور اس کے باوجود میں نے ان کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، انہیں یا مجھے دونوں کو کبھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم دونوں کی شادی کیوں ہو گئی، یا ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری کہیں اور شادی ہوئی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ پھر تمہیں اتنے خدشات کیوں ہیں جنید کے بارے میں؟ نانو اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ آپ جنید کو اتنا زیادہ کیسے جانتی ہیں؟ علیزہ نے اچانک ان سے پوچھا۔ شروع سے ہی جانتی ہوں، نانو نے بساختہ کہا۔ شروع سے ہی جانتی ہیں؟ علیزہ نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ مگر آپ کی بات چیت تو جنید اور اس کے خاندان سے اس پروپوزل کے آنے کے بعد ہوئی ہے۔ ہاں میرا مطلب ہے کہ 1 سال سے، جب سے وہ یہاں آنے لگا ہے، شروع سے ہی وہ بڑی سلجھی ہوئی عادتوں کا مالک ہے، نانو نے جلدی سے تصحیح کی۔ 1 سال میں اس نے یہاں چند گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں گزارا، اور چند گھنٹے
क्या किसी आदमी के बारे में हतमी राय काम करने के लिए काफ़ी होते हैं? उसने संजीदगी से नानो से पूछा। हर आदमी के बारे में नहीं, मगर कुछ लोगों के बारे में हतमी राय कायम करने के लिए तो चंद मिनट भी काफ़ी होते हैं। नानो ने उसी के अंदाज में कहा। मैंने ये नहीं कहा कि जुनैद बुरा है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मैं उसे समझ नहीं पाती। अलीज़ा ने मुदाफ़ियाना अंदाज में कहा। बाज़ दफ़ा तो मुझे तुम्हें समझने में भी दुश्वारी होती है और बाज़ दफ़ा तुम भी मुझे समझ नहीं पाती होगी। नाना ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसके जवाब में उन्होंने कहा, इसके बावजूद हम दोनों की आपस में खासी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे साथ मेरी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? अलीज़ा उनकी बात पर सिर्फ मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, वरना वो कहना चाहती थी कि हाँ, वो उनके साथ भी बात करते हुए अक्सर उन्हें अपनी बात, अपना नुक्ता नज़र समझाने में नाकाम रहती है। चंद माह उसके साथ और गुजारने के बाद अगर तुम्हें ये एहसास होना शुरू हो गया कि वो तुम्हारे लिए मौजूद नहीं, तो फिर क्या करोगी? नाना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। ख़ास तौर पर इस सूरत में जब तुम उसके लिए अपने दिल में एक नरम गोशा भी पैदा कर चुकी हो। क्या मंगनी तोड़ दोगी? और क्या ये फैसला इस वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा? नाना ने जैसे एक ऑप्शन उसके सामने हल्के तौर पर रखते हुए कहा। लंबी कोर्टशिप में ऐसे मिसाल तो होते हैं। जुनैद मुझे बता रहा था पिछले चंद माह में तुम दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात होते आ रहे हैं। अलीज़ा ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि जुनैद इस तरह की बात नानों से कर सकता है। उसने क्या बताया आपको? कुछ ज़्यादा नहीं, बस वो ये कह रहा था कि तुम उससे कदरे नाराज़ रहने लगी हो। उसने आपको ये नहीं बताया कि मैं नाराज़ क्यों रहने लगी हूँ? अलीज़ा ने कुछ नागवारी से पूछा। हाँ, वो कह रहा था कि तुम उसको उम्र के हवाले से खबरें शाया करने से मना किया था। उस पर तुम अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। हालांकि उम्र के खिलाफ कोई भी खबर मैंने शाया नहीं की थी, तुम्हारी दोस्त ने सालेहा ने शाया की थी। तुम उसको मना भी तो नहीं किया। नाना ने कुछ शौकी नज़रों से उसे देखा। मैं उसे मना क्यों करती? आप इस बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह जानती हैं, अलीज़ा ने कहा। जो भी था, मगर मुझे जुनैद की बात बिल्कुल भी अनरीज़नेबल नहीं लगी। उसकी जगह कोई भी और भी होता तो तुम्हें इसी तरह समझाता। सड़कों पर पोस्टर और बैनर्स लेकर खड़े होने के लिए और बहुत से लोग होते हैं। हमारी फैमिलीज़ की औरतों को ऐसे कामों में शरीक नहीं होना चाहिए, और फिर अपने ही ख़ानदान के एक फ़र्द के ख़िलाफ़। फिर अगर उस पर उसने किसी रद्द अमल का इजहार किया तो वो ये नहीं कि वो जस्टिफाई नहीं है। कम अज़ कम ये ऐसी बात नहीं थी जिस पर तुम नाराज़ होती फिरती। नानो ने टोक अंदाज में कहा। उसकी ऑकवर्ड पोजीशन का अंदाज़ा करना चाहिए था तुम्हें। उसकी फैमिली का सोचती, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती, और सिर्फ क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स ही नहीं, दोस्त अहबाब को भी खासी वजाहतें देनी पड़ी होंगी उसे लोगों के सामने। और इस पर तुम्हारी नाराज़गी? नानो ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर कहा। फिर अगर इन बातों पर कोई इख्तलाफ राय होता तो ठीक ही होता। अगर ये वो बात है जिस पर तुम उसके रवैये को समझ नहीं सकती, तो बेहतर है तुम खुद अपने रवैये पर एक नज़र षानी करो। हो सकता है तुम उसके इस रवैये को समझ सको। तुम्हें अगर ये लगता है कि उसे तुमसे ज़्यादा तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स की परवाह है और उनकी इज़्ज़त की फ़िक्र है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम अज़ कम इस मामले में उसका रवैया मुनासिब नहीं है, नानो ने बड़ी सावगोही से कहा। और आप कह रही हैं कि उसने आपको ज़्यादा बातें नहीं बताईं, मगर मेरा ख्याल है कि वो आपको सब कुछ खासी तफसील से बता रहा है, अलीज़ा ने उनकी बात के जवाब में कहा। तुम्हें ये बात भी बुरी लगी? नानो ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। क्या नहीं लगनी चाहिए? उसने जवाबन सवाल किया। नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे इस्तफसार पर बताया था। मैं जानना चाह रही थी कि आखिर तुम उससे उखड़ी उखड़ी क्यों रहने लगी हो? नानो ने उसकी बात के जवाब में जैसे कुछ वजाहत करते हुए कहा। और फिर यकीनन आपने इस सारी सूरत हाल का हल शादी की सूरत में निकाला होगा। नहीं, ये हल मैंने पेश नहीं किया, मैंने सिर्फ तजवीज़ पेश की थी उसे कि बेहतर है तुम दोनों अब शादी कर लो। उसने अपने घर वालों से बात की, उनको भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए अलीज़ा ने उसकी बात काट दी। आप भी ना नानो बस दफ़ा हद कर देती हैं, उसके लहजे में खफकी थी। तो क्या मुझे ये इंतज़ार करना चाहिए कि कब तुम लोगों के इख्तलाफात और बढ़ें और तलखियों और कशीदगियों के बाद रिश्ता ख़त्म होने की नौबत पर आन पहुँचे? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम ये किस तरह कह सकती हो? बस कह सकती हूँ, उसने टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। फिर वो लोग कल आ रहे हैं तो मैं उन्हें तारीख दे दूँगी, नानो ने जैसे उसे खबरदार करते हुए कहा। दे दें, आपकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग और स्कीमिंग को मैं बर्बाद नहीं करूँगी, अलीज़ा ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में कहा। नानो उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तुम शहला को भी कल बुलवा लेना। बुलवा लूँगी, वो वैसे भी यहाँ
का चक्कर लगाने का सोच रही थी। उसने लाउंज से निकलने से पहले कहा, बेहतर है कि कल तुम ऑफिस ना जाओ, घर पर ही रहो। नानू ने उसे कहा, नहीं, कल ऑफिस तो मुझे जाना है, मगर मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊँगी। जल्दी? किस वक्त? दोपहर को लंच के बाद आ जाऊँगी, बल्कि शायद लंच आवर के दौरान ही। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है, ये बेहतर रहेगा। नानू ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा।